ہے یہ بندہ ضروری ہے. اور میں نے بھی کہا حالانکہ میری یہ والی آنکھ ہے یہ بھی انہوں نے فارغ کی تھی. میں جب ریسٹ ہوا تھا تو اس کے بعد میری یہ والی آنکھ ہے یہ ادھر سے بلر ہے تھوڑی سی, اس میں ایک شیڈ ہے. تو جب میں نے بعد میں چیک کرایا تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ موو کر رہی ہے تو آپریٹ کرنا پڑے گا. میں نے کہا چھوڑو کیا آپریٹ کرو گے, یہ والی میری فٹ ہے. ابھی میں نے دیکھا تو نہیں ہے, کہہ رہے رائٹ والی ہے. میں بھی دینے کو تیار ہونا کہ میری اس کے بعد ایک آنکھ جو بچے گی وہ بھی تھوڑی سی شیڈی ہے, لیکن پھر بھی مجھے فرق نہیں پڑتا. کیوں کہ مجھے پتا ہے کہ عمران خان مجھ سے زیادہ اس قوم کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے, میری اگر ایک آنکھ تھوڑی کم ہو بھی ہو نا تو عمران خان کے پاس اگر میری یہ آنکھ ہو تو عمران خان بہت اسے کر لے گا, شاید میں اتنا نہ کر سکوں. اور اس لیے میں آپ کو موبائل دکھاؤں, میرا موبائل بھرا ہوا ہے جو آفر کر رہا ہے, اور میرے بہت سے نمبر آلریڈی سیو تھے, ان کے ساتھ میں نے لکھا ہے آئی ڈونیشن. کچھ اور لوگوں نے مجھے رابطہ کیا, نمبر سیو بھی نہیں ان کا, میں سیو کر رہا ہوں. کل میں نے جب یہ بات کی تو اس کے بعد تو اور لوگوں نے بھی کیے. ٹھیک ہے, اور یہ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ یہ منہ زبانی بات نہیں ہے, مجھے پتا ہے بہت سارا تو میں جانتا ہوں کہ یہ واقعی سچ ہے. تو ایک بندہ, ایک لیڈر جس سے لوگ اتنی محبت کرتے ہوں, آپ اسے ظلم کر رہے ہو, اپنی نفرتیں پیدا کروا رہے ہو. آپ کی منجی ٹھکی ہوئی ہے. خدا کے لیے انسان بنو, مزید نفرتیں اپنے لیے نہ بناؤ, اور ہوش کے ناخن لو اور بیٹھ جاؤ. میں یقین دلاتا ہوں کہ عمران خان صاحب اس معیار کا آدمی ہے کہ وہ پاکستان کے لیے سب کچھ معاف کر سکتا ہے, کیونکہ وہ اپنی ذات کے لیے ہے ہی نہیں, وہ پاکستان کے لیے. یس, میں نے اتنا ٹائم گزارا ہے اس کے ساتھ. اس کی ذاتی خواہش ہی نہیں ہے ایک شخص کی. اس بندے کی ذاتی خواہش ہی نہ ہو. میں آپ کو ابھی بتاؤں آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہ عمران خان کی گاڑی اس دھرنے میں ڈیمیج ہو گئی. وہ بلیک ان کی ڈیمیج ہو گئی دھرنے کے سٹارٹ بھی جب ہم نے موو کیا. تو اگلے دن پھر میری گاڑی, وہ بھی میرے پاس بلیک ویٹ اس طرح کی تھی. اب عمران خان صاحب اس گاڑی کو تقریباً 1.5 سال سے یوز کر رہے تھے. میری گاڑی پہ میں گیا خان صاحب کو پک کرنے. میں پہلے بھی جاتا تھا خان صاحب کو لانا اور لے جانا میری ذمہ داری تھی. وہ اپنی گاڑی میں ہوتے تھے, کبھی میں ان کی گاڑی میں ہوتا تھا, میں ڈرائیور چلاتا تھا, کبھی میں اپنی گاڑی کے پیچھے جا رہا ہوتا. تو میں نے گاڑی لگی, خان صاحب بیٹھ گئے آگے. اب خان صاحب ایکسرسائز کر کے نکلے تھے, تو وہاں پہ میری گاڑی میں جو ہے نا, میں نے اس کا فل اے سی جو ہے نا وہ بٹن کو میں نے فکس کیا ہوا تھا. جب آ نہیں رہے, کیونکہ بم پروف گاڑیاں ہیٹ اپ بہت زیادہ ہوتی ہیں, گرمائش بھی اتنا میں وہ لگا ہوتا ہے لوہا. تو کہتے ہیں یار خان صاحب پسینہ خاص ویسے بھی اے سی یوز نہیں کرتے, تو اس کو اے سی کو بند کرنا ہے. کہتا ہے یار بند کیوں نہیں کرا. میں نے کہا سر یہ ڈائریکٹ ہے. کیسے ڈائریکٹ ہے. میں نے کہا سر یہ میری گاڑی میں ڈائریکٹ کیا, تمہاری گاڑی ہے. پتہ ہی نہیں ہے اس شخص کو کہ جو گاڑی نے 1.5 سال یوز کی اور اس گاڑی میں بیٹھا ہے, اور مرڈر کا بھی فرق تھا اس گاڑی میں. مطلب ہے کہ فرنٹ کا ڈیش بورڈ والا جو آپ کی اسکرین والا ہے وہ فرق بھی تھا. صحیح. اچھا, ایک دفعہ یہ بھی ہوا کہ ہم لوگ گئے, اب وہ گاڑی کھڑی ہیں دو, اس میں سے ایک بلیٹ پروف ہے, بم پروف ہے, ایک سادی ہے, دونوں لگی ہوئی ہیں. خان صاحب آئے آ کے, میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں, میں چیک کرتا ہوں نا کہ ہے کہ نہیں ہے. خان صاحب کو سیکورٹی تھریڈ بھی ہمیشہ سے رہی ہے. وہ شادی والی میں بیٹھ گئے. پھر کہا کہ اترے, خان صاحب اگلی دوسری گاڑی میں بیٹھتے ہیں. اس نے کہا بس چلو یار دوسری شادی ہے, خیر ہے یار چلو. تو یار جو بندہ کو اتنی پرواہ نہ ہو جس بندے کو, تو ایسا بندے کی جو ذاتی خواہشات ہی نہ ہو, تو ایسے بندے سے بھی لوگ اس لیے محبت کرتے ہیں. اور یہ ان کو چاہیے کہ یہ جو ہے اپنی مزید نفرت پیدا نہ کریں, اور معاملات کو اپنی ہار مان لیں. ہار یہ چکے ہیں, اب مان بھی لیں نا, خیر ہے. اچھا خان صاحب, آپ نے 6 ماہ کی باجوہ صاحب کے ایکسٹینشن کی بات کی ہے. باجوہ صاحب واش روم میں گرے, ہیڈ انجری ہوئی ہے. ایسی کیسی, کون سا ایسا واش روم ہوگا کہ 3 جگہ سے سر کے اس کو فریکچر ہو گیا اور آپ کو افسوس ہوا باجوہ صاحب گرے ہیں واش روم میں؟ آپ نے خبر بھی. دیکھیں بات یہ ہے, جو بھی شخص ہے نا, ایک انسان جو ہے نا, ہمیں جو اپنے اسلام نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی انسان جب فوت ہو جائے تو اس کے لیے کہنا چاہیے وہ زندہ ہے ماشاء اللہ. نہیں, میں ایسے بات کر رہا ہوں کہ اللہ اس کو بخشے. اور کوئی انسان تکلیف میں ہو, بیماری میں ہو, چاہے دشمن بھی ہو, تو آپ کو اس کی شفا کے لیے دعا کرنی چاہیے. بدعا سے سخت منع کیا گیا ہے اسلام میں کہ بدعا نہیں کرنی چاہیے, مقابلہ کرنا چاہیے. سارا پریشر پی ٹی آئی کی وجہ سے, جس کی وجہ سے گرے ہیں وہ. اچھا, اب اگر وہ گرے ہیں واش روم میں, تو اب میں اس پہ اس لیے کمنٹ نہیں کروں گا کہ مجھے پتہ نہیں ہے اس وقت کتنے پین میں ہے, کن حالات میں ہے. تو ایسے حالات میں, اور جب بندہ پین میں ہو, تو ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ دشمن جب مضبوط ہو, تگڑا ہو, پھر اس پہ بات بھی کرو, اس کا مقابلہ بھی کرو. اور جب وہ کمزور ہو اور ایسی حالات میں ہو, تو پھر دعا کرو کہ وہ دوبارہ ٹھیک ہو جائے, تاکہ مقابلے کا مزہ تو ہے. خان صاحب پہلے دیکھیں نا, عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی سارے کا سارا ذمہ دار فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ٹھہراتے رہے, لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ آپ ریٹ دائر کریں عبدالغفور انجم جو ڈپٹی جیلر سپریڈنٹ ہیں. تو ڈپٹی جیلر سپریڈنٹ کی کیا اوقات ہے کہ اگر جب اس کو جس کا خان صاحب کہتے ہیں کہ ایک کرنل پوری جیل چلا رہا ہے, تو ڈپٹی جیلر سپریڈنٹ جو ہے اس کی کیا اوقات ہے خان صاحب کی آنکھ چیک نہ ہو؟ کوئی بھی جو آرڈر کرتا ہے اور پھر اس آرڈر پہ جو امپلیمنٹ کرتا ہے وہ بھی کمپرومائز ہوتا ہے نا. آپ مجھے غلط آرڈر کریں, میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ جی یہ غلط ہے, نہیں کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں جی حضور, شاہ تیرا شاہ کا وفادار, میں اتنا ہی آپ کے ساتھ شامل ہوں اس گناہ کے اندر.
फिर मैं आगे नीचे जो करता हूँ और जो मेरी फिर वो बात मानता है और मुझे समझाता नहीं है कि यार ये गलत है, ये ठीक नहीं है, आपके लिए भी ठीक नहीं है, कानून के मुताबिक भी ठीक नहीं है, तो इसका मतलब है कि मैं नौकरी अपनी कर रहा हूँ, मैं हक सच नहीं कर रहा। तो ऐसे में वो भी उतना ही जिम्मेदार है। फिर अगर उसने किसी ने ऑर्डर दिया है और उसने उसको माना है कि वो जिम्मेदारी उसकी थी, जेल सुपरिटेंडेंट वो है, जेल के कैदियों की मुकम्मल जिम्मेदारी उसकी है, तो वो भी उतना ही गुनहगार है जितना ऑर्डर देने वाला गुनहगार है। जिसने ऑर्डर दिया, जिसने भी दिया उसको, वो भी उतना गुनहगार, जिसने उस ऑर्डर पे इम्प्लीमेंटेशन की वो भी उतना गुनहगार, उसके नीचे किसी और ने भी की तो वो भी उतना गुनहगार। आज सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ मिलना था पीटीआई को, मिला है? मैंने तो सुना है कि जज साहब यहाँ पे थे ही नहीं आज, और अभी तक वो जो उन्होंने ऑर्डर उस दिन दिया था वो भी अभी तक राइटिंग हमें नहीं मिला। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जज साहब है भी हमारे सूबे के, और हमारा तो पश्तूनों का जो कल्चर है वो इस बारे में बड़ा डिफरेंट है। हाँ सही। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कई ज़िंदगी में हमारी रातें और इतवारें हैं और छुट्टियाँ आई हैं कि अदालतें खुली भी हैं, रातों को भी खुली हैं, छुट्टियों को भी खुली हैं, हमने भी देखी हैं, शायद कभी हमारे लिए भी खुली हों, औरों के लिए भी हमने खुलते देखी हैं इस मुल्क में। तो कल ही या आज रात को ही जब हमें निकालने के लिए रात को खुल सकती थी ये अदालत, तो इमरान खान के इतने बड़े मसले के लिए, ज़िंदगी का मसला है, तो उसके लिए भी खुल सकती है और ऑर्डर पास करके उसको इम्प्लीमेंट करवाएं, आपकी मेहरबानी होगी। बाकी और जो हमारे मामलात हैं, हमारी पॉलिटिकल लड़ाइयाँ हैं, पॉलिटिकल हमारे हिसाब किताब हैं, उसके अलावा कोई हिसाब वो होते रहेंगे। सही, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। ये बताइएगा कि क्या पीटीआई और मौजूदा सिस्टम साथ चल सकते हैं? देखिए सिस्टम जो है ना वो चलाने वालों पे डिपेंड करता है। अगर सबका ज़हन एक हो, नीयत एक हो, तो फिर बड़े बड़े डिफरेंसेस भी आपको पता है कि हमारी इस्लामिक हिस्ट्री क्या कहती है। ये कहती है ना कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कहा गया कि तुम्हें कौन चाहिए, कोई हालात ऐसे होंगे ना कि अल्लाह ताला ने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि मुझे 2 उम्र में से 1 उम्र चाहिए। तो जाहिर बात है वो उस वक्त उनके लिए इतना मसला तो होंगे ना, मुश्किलात, उन्होंने अल्लाह से मांगा उनको। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, वही हज़रत उमर फारूक की टाइम की जो रियासत थी उसको डिक्लेयर किया गया कि बेहतरीन जो आज तक इस्लामी रियासत कोई चली है तो वो चली है। मतलब कि कोई बाकी ये नहीं कि अल्लाह माफ़ करे उन्होंने कुछ अच्छा डिलीवर नहीं किया हो, लेकिन उनकी मिसाल दी जाती है। तो एक वो शख्स कि जो उस तरफ जब था तो इतना बड़ा मसला था कि उन्होंने मांगा और अल्लाह ने पूछा, और फिर वही शख्स बेहतरीन साबित हुआ जब इस तरफ आया आपके लिए। तो इसलिए जो है ना हमारी इस्लामी तारीख भी ये कहती है, तो सिस्टम की अगर नीयत एक हो और सब कुछ एक हो तो फिर सिस्टम, फिर नीयत साफ हो तो अल्लाह मदद करता है, फिर चल जाता है, फिर दिलों की दूरियां, नफरतें फिर अल्लाह ख़त्म कर देता है। पीटीआई को अगर मौजूदा सिस्टम से रिलीफ मिल जाए तो साथ चलने के लिए तैयार है। ये फैसला इमरान खान करेंगे। देखिए ये फैसला इमरान खान का है। मैंने आपको एक मिसाल दी है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के लिए, जो मैं उनको जानता हूँ जितना, पाकिस्तान के लिए इमरान खान अपनी ज़ात से बहुत बढ़ के है। अब जो फैसला फिर इमरान खान साहब करेंगे वो तो इमरान खान साहब ही कर सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि इमरान खान अपनी ज़ात को बहुत पीछे रख कर पाकिस्तान के लिए कुछ भी कर सकता है। ये जो मैंने उनके अंदर देखा है और जो मैंने महसूस किया।